مجيد. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمدللہ آج وینسڈے کے دن 23 اگست 2023 کو تفسیر قرآن کلاس نمبر 43 سٹارٹ ہو رہی ہے. اس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. میں آپ سب کے سامنے اسکرین شیئر کروں گی تاکہ آپ سب بھی میرے ساتھ پڑھ سکیں. جی پڑھیے. اسد اللہ آپ پڑھیے بیٹا. شاید تم تک میری آواز نہیں جا پا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شائر اللہ فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تفسیر. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے. آیت نمبر 158 تفسیر. بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ دو پہاڑیاں آج بھی مکہ کے اندر موجود ہیں، اور آج ہم حج اور عمرہ کے دوران جب بھی صحیح کی جاتی ہے جو صفا اور مروہ کے درمیان کی جاتی ہے. یہ 7 چکر کاٹے جاتے ہیں، یعنی آپ صفا سے سٹارٹ کریں گے، مروہ تک آتے ہیں تو وہ ایک چکر بنتا ہے، پھر مروہ سے واپس صفا آتے ہیں تو دوسرا، اس طریقے سے 7 بن جاتے ہیں. اور مشرکین جو عرب تھے، یہ یہاں چونکہ جو ابراہیمی کا جو طریقہ تھا وہ حج کو اسی ٹوٹی ووٹی فارم میں موجود تھا، تو وہ بھی صفا و مروہ کیا صحیح کیا کرتے تھے. جب بعد میں لوگ مسلمان ہوئے اور اسی طرح سے انصار مدینہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ ریلیکٹنٹ تھے اس حوالے سے کہ وہ صفا اور مروہ اس وقت بتوں کی نشانیاں بنی ہوئی تھی، تو ان کے دل میں یہ قلق تھا کہ یہ شاید پیورلی مشرکین عرب کی رسومات ہیں، ان کا آسمانی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کا وسوسہ تو جو تھا نا اسے سیٹل کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی مشرکین عرب کر رہے ہیں وہ سب کچھ ہی غلط ہے، بلکہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور اس کی ڈیٹیل ہمیں صحیح بخاری میں تو اتنی تفصیل سے نہیں ملتی ہے، لیکن اگر آپ تورات دیکھیں تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ جو سیدہ ہاجر، جو ہاجرہ یہ غلط الفاظ ہے، ہاجر سیدہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی جن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. انہوں نے یعنی اپنے بچے کے غم کے اندر صفا سے لے کر مروہ تک پانی جب تلاش کیا اور کئی ایک چکر کاٹے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کے پاس ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا، تو اسی کو زمزم کہا گیا. زمزم کا لفظ استعمال کیا سیدہ حاجر رضی اللہ عنہا نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رک جا، ٹھہر جا، تو وہ پانی وہیں ٹھہر گیا، وہ زمزم ہو گیا. تو ان کی اس یاد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حصہ بنا دیا عمرہ اور حج کا.
آج بنا صفا مروہ کے اندر صحیح کرے بنا ہمارا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا ہے. صفا اور مروہ کی صحیح کرنے کو، کیونکہ جب اس وقت صفا اور مروہ تھا تو یہ دو پہاڑیاں تھیں، تو ایک پہاڑی پہ دوسری پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے یا ایک دوسری پہ اترتے ہوئے آپ کو خود بخود اسپیڈ آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے. جب ہم کسی چیز سے اترتے ہیں، اتار کی طرف ہم تیز چلتے ہیں، وقت گزارنے کے ساتھ وقت گزرتا گیا اور وادی جو ہے وہ فل اپ ہوتی گئی. الٹیمیٹلی اب وہ آلموسٹ اس وقت تک تو ایک لیول پہ آ چکی ہے، مطلب پلین ہو گئی ہے. پہلے وہ پہاڑی تھی کہ چڑھائی پر جانا پڑتا تھا، اتار سے نیچے اترنا پڑتا تھا، پر دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزرا اس کو کیا کر دیا، اس پہاڑیوں کو بھی فل اپ کر دیا، اس کو بھر دیا، اور آج تو وہ کیسی ہو گئی ہے، ایک دم پلین. لیکن پھر بھی صفا و مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں وہ چٹیال ہیں، چٹانوں والی پہاڑ ہیں. اس کے کچھ حصے ابھی تک پریزروڈ ہے، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ایک کیمیکل لگا کے پریزرو کیا ہوا ہے، اس کو بچا رکھا ہے، تو وہ ابھی نظر آتے ہیں ہمیں. بہرحال کیونکہ وہ اترائی تھی تو اس دوران سیدہ ہاجر سے تیزی سے وہاں سے گزری، کیونکہ اترائی سے تیزی سے اترا جاتا ہے، وہاں سے گزرا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو جاری فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا مروہ کے دوران اس جگہ پر پہنچتے تھے تو تیزی سے دوڑتے تھے. لیکن وہ مسند امام شافی میں موجود ہے، عبداللہ ابن عمر کا قول ہے کہ یہ صفا مروہ کی سعی میں دوڑنا ہے اور اسی طریقے سے طواف کعبہ کے دوران رمل کرنا ہے. یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے، وہاں پر دوڑ لگانا. عورتوں کو اپنی نارمل اسپیڈ پر ہی چلنا ہے، عورتوں کے لیے اس میں منا دیے، مطلب دوڑنا نہیں ہے وہاں. مردوں کے لیے یہ سنت ہے کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو وہ جو صفا اور مروہ کے اندر جو سعی کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ اس کو ہمارے ایک پیغمبر کی بیوی کے ساتھ نسبت ہے. دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا خود کا نہیں، ان کی بیوی کا بھی کیا رکھ رہا ہے، پاس رکھ رہا ہے. اس لیے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سمبلس آف گاڈ ہے، شہر اللہ ہے میں سے ہے. تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے تو کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ اس کے دوران چکر کاٹے. یعنی وہ جو ان کے دماغ میں ایک بات تھی نا نیو مسلمز کے، کہ شاید یہ مشرکین عرب کی کوئی رسم ہے، وہ ختم کی گئی ہے، وہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اہل شہر میں سے ہے. اگر انہوں نے وہاں بدھ نصب کر دیے تھے تو وہ بیت اللہ میں بھی انہوں نے 360 بدھ نصب کرے ہوئے تھے. بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ خود مبارک چڑھائی کی، اپنے ان کو گرایا ہے ان بدھوں کو، ہمارے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے. وہ آیت پڑھتے جا رہے تھے جس کا ترجمہ ہے حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، اور باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے. بے شک تو بیت اللہ کے اندر بھی بدھ رکھے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بیت اللہ کی عظمت ختم ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، بلکہ ان چیزوں سے صفایا کروایا ہے. حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کے اوپر سیدہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے مٹایا ہے. حتیٰ کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کر ان کو اوپر بھیجا اور بتوں کو توڑنے کے لیے کہا، کیونکہ خانہ کعبے کا جو دروازہ ہے وہ کافی اونچا ہے، اس پہ عام آدمی تو اس پہ چڑھ نہیں سکتا، اس لیے وہاں پہ کوئی سیڑھی وغیرہ لگانی پڑتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اندر تشریف لے گئے اور آپ نے جا کے ان بتوں کو توڑا. تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صفا مروہ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو یہ جو کوئی حج کرے گا یا بیت اللہ کا یا عمرہ پہ آئے، اسد اللہ بیٹا بعد میں پڑھ لیے گا، پہلے میں یہ تفسیر کر لوں پھر میں آپ کا نام لے کے آپ کے بولوں گی تو آپ پڑھ لیے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ میوٹ کر لیجیے. تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہی صفا و مروہ، اور جو کوئی حج کرے گا بیت اللہ کا یا عمرہ پہ آئے
تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی صحیح کرے، اس کا چکر لگائے، وہاں پہ طواف کرے. لیکن جو طواف خانے کعبہ والا طواف ہے وہ الگ ہے. خانے کعبہ کا جو طواف ہے وہ 7 چکر قبلے کی ارد گرد کاٹے جاتے ہیں، اور چکر کا آغاز وہ ہے حجر اسود والے کارنر سے کیا جاتا ہے، اس پہ طواف کا اینڈ ہوتا ہے، اسی پر آ کر طواف کا اینڈ ہوتا ہے. لیکن صفا اور مروہ میں جو صحیح کے چکر لگائے جاتے ہیں 7، وہ اس طریقے سے نہیں ہوتے جیسے ہم طواف کے ٹائم پہ لگاتے ہیں. یہ 3.5 ہی بنتے ہیں. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے صفا 4. اس طریقے سے آپ کی یہ 3.5 چکر بنتے ہیں. لیکن اس کی جو لینتھ ہے نا، جس کی لمبائی ہے، وہ خانے کعبہ کے طواف سے زیادہ ہی بن جاتی ہے. اگر آپ مطاف کے اندر طواف کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اچھا خاصا ایریا ہے، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 0.25 کلومیٹر بن جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو آلموسٹ چکر کی فارم میں اس طرح کیا ہوا ہے کہ جانے اور آنے کا راستہ الگ الگ کیا ہوا ہے، تاکہ آپس میں کوئی ہرڈلز، کوئی پرابلم نہ آئے. اب تو اللہ مبارک اتنا 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 آسان ہو گیا ہے. اے سی وہاں پہ ایئر کنڈیشنرز لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ابھی بھی کئی لوگ موجود ہیں دنیا میں جنہوں نے آج سے 40 سے 50 سال پہلے حج یا عمرہ کیا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ چھتریوں کو لے کر صفا و مروہ کیا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ دھوپ اتنی پڑتی تھی. اب تو باقاعدہ اس کو کیا کر دیا ہے، کور کر دیا گیا ہے، وہاں پر اے سی لگوا دیے گئے. اب تو ٹرپل فلور بن چکا ہے، اور وائٹ ماربل ہے، فل مطلب فلی ایئر کنڈیشنر ہے وہاں پر. اتنا مزہ آتا ہے اب تو وہاں. اب تو حج اور عمرہ بہت آسان ہو چکا ہے اس حوالے سے. پہلے تو چڑھائیاں تھی صفا مروہ کے ٹائم پہ، اتارنا پڑتا تھا، نیچے اترنا پڑتا تھا. اب وہ چیزیں نہیں ہیں. اب تو باقاعدہ آپ کو اتنی گرمی ہے سعودیہ میں، اس کے باوجود ہمیں گرمی کا احساس نہیں ہوگا وہاں. پہلے کے لوگ حج یا عمرہ کرنے میں تو فوت ہو جایا کرتے تھے، اتنی تکلیف ہوتی تھی. پر آج ہم لوگوں کے لیے اتنی آسانی کر دی ہے سعودیہ حکومت نے وہاں پر، کہ باقاعدہ ایئر کنڈیشنرز ہیں. ماشاءاللہ ابھی 2023 کا جو حج ہوا ہے، اس میں تو انہوں نے اتنی فیسلٹیز پرووائڈ کری ہیں حاجیز کو، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل دے. بہت انہوں نے فیسلٹیز دی ہیں. ان کی برائیاں اپنی جگہ ہیں، اور جو وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں وہ بھی ہیں. اچھا، اس آیت کے کانٹیکس میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے. ایک تابعی آتے ہیں سیدہ عائشہ کے پاس، اور آ کے کہتے ہیں کہ یہ جو صفا مروہ کا صحیح ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. مجھے تو یہی لگا ہے قرآن پڑھنے سے، مطلب مجھے یہ سمجھ آیا ہے. وہ تابعی کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ صفا مروہ کرنا اتنا ضروری نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر تم صفا و مروہ کی صحیح کر لو. تو اما عائشہ نے کہا کہ تم نے یہ رزلٹ کیوں نکالا؟ تم یہ رزلٹ کیسے نکال سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں، کر لو، تو اس کا مطلب ہے نا کرو، تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حرج نہیں کرنے میں، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے ان نیو مسلمز کو. کن کو؟ ان نئے مسلمانوں کو جو یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مشرکین عرب کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کرو. اور پھر اما عائشہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا ہوتا کہ نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ اسے اوبلیگیٹری نہیں بناتا. تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اسے کرو تو حرج، نہیں کرو تو کوئی حرج نہیں. اور اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ لگ رہی ہے، جو تفسیر ہے قرآن کی وہ اہل البیت نبی کے گھر والوں سے ہوتی ہے یا امہات المومنین سے ہوتی ہے. ورنہ دیکھیں آپ یہاں پہ تابعین بھی غلطی کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اماموں کے پیچھے جو ہم نے خود سے بنا لیے ہیں، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، پر کیا ہمارے امہات المومنین سے غلطی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ. کیا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ. کیا ہمارے اہل البیت سے غلطی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ. نہیں. اور اہل البیت کے بارے میں تو اسپیشلی بار بار آیا ہے. اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کرتے تھے، اور قرآن پاک کی آیت وہ منو من سیم ٹو سیم اسی طریقے سے سمجھ لیتے تھے.
تاکہ انہوں نے تابعین تک انہوں نے پیغام پہنچانا ہے، وہ صحیح پیغام پہنچے. تو یہ قرآن اور سنت میں سے جو یہ صحابہ اکرام نے تعلیمات جو ہمیں دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کے اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ ڈسٹریکٹ بھٹکیں گے نہیں، ادروائز آپ اسے اپنا اعتبار سے دیکھنا شروع کر دیں گے تو پھر معاملات خراب ہوں گے. یہ تو تابع کی بات ہے کہ انہوں نے غلط فہم لے لیا اس کا. ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو، جس میں رمضان کا ذکر آیا ہے کہ جب تک سفید ڈورا کالے سے ممتاز نہ ہو جائے، مطلب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب تک سفید ڈورا کالے ڈورے سے مل نہ جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو. مطلب یہ سحری کے وقت کا ٹائم ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے تکیے کے نیچے، ایک صحابی ہے، انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے سفید اور کالے رنگ کے 2 دھاگے رکھ لیے اور وہ اندھیرے میں چیک کرتے رہتے تھے جب تک ان دونوں کا رنگ ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہوتا تھا، اس وقت تک سحری کھاتے رہتے تھے وہ. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے، کیا آسمان کے ڈورے بھی اس کے نیچے آ سکتے ہیں؟ یہ میٹافوریکلی بات کی جا رہی ہے، مطلب محاورتاً بات کہی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا اس سے مراد آسمان کے ڈورے ہیں. تو صحابہ اکرام بھی بعض اوقات قرآن و سنت کی تعلیمات سے کچھ اور باتیں مطلب دوسرا مطلب ہی سمجھ لیتے تھے، کیونکہ بعض چیزیں گہرے الفاظ کی ہوتی ہیں اور بعض محاورتاً ہوتی ہیں. لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں آتا ہے کہ نہ کوئی بات ترجمے میں بیٹھ رہی ہو اور نہ کوئی محاوروں میں بیٹھ رہی ہو اور کوئی اور بات ہی نکال لو. تو یہ تو کبھی نہیں ہوا، کیونکہ اہل تشرف کا یہ کہنا ہے کہ جو ظاہری الفاظ ہیں ان کو فالو نہیں کرنا ہوتا، باطنی الفاظ کو دیکھنا ہوتا ہے. اس کے اندر جو چھپے ہوئے ہیں اور ان کی باطنی الفاظ بالکل اس کے الٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی مثالیں ہیں الٹ نہیں نکل رہی، 2 فارم بنتی تھی، ان میں سے ایک آ گئی، یعنی کہا جائے سفید اور کالے ڈورے کو الگ کرے تو ظاہر ہے ایک ڈورا یہ جو ہو سکتا تھا کہ 2 دھاگے ہوتے تھے اور دوسرا آسمان کے. تو یہ تو نہیں ہے کہ اس سے کوئی یہ ریزلٹ نکال رہا ہو کہ انہوں نے کہا ہو کہ سورج جب بالکل سر پر چڑھ جائے تب تک کھاتے رہو. یہ تو انہوں نے ریزلٹ نہیں نکالا نا. یہ تو ریزلٹ کہاں سے نکالیں گے؟ یہ تو صوفیہ لوگ، جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، اسی قسم کے ریزلٹ نکالتے ہیں، کیونکہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنے بابوں کو پکارنے سے نکالتے ہیں. وہ دیکھیں آپ ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، پھر جا رہے ہیں اپنے کہاں مزاروں پر ان سے مانگنے. بالکل اپوزٹ ادھر بھی آپ دیکھ لینا. اگر صحابی نے یہ ریزلٹ نکالا کوئی حرج نہیں، اگر صفا و مروہ کی صحیح کر لو تو یہ ریزلٹ بھی بن سکتا تھا نا. تو قرآن ہمیں اہل البیت سے سمجھنا ہے، امہات المومنین سے سمجھنا ہے. تو یہ ریزلٹ بھی بن سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کر لو ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، امپلائڈ نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. یہ تو نہیں ہے کہ کسی کوئی اور مطلب کوئی اور ہی ریزلٹ نکل گیا ہو، کوئی اور ہی فیصلہ نکال لیا ہو. صفا و مروہ کی صحیح کرنا حرام ہے، یہ تو نہیں کہا نا انہوں نے، یہ تو ریزلٹ نہیں نکالا نا انہوں نے. دونوں طرف نکل آتا ہے. اس اعتبار سے بھی اگر کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں اور اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں. لیکن سیدہ عائشہ نے کہا کہ یہ حرج سے مراد وہ والا حرج تھا کہ کرنا ضروری ہے. تو یہ ماننا بھی بن سکتا تھا. یہ لوگ بالکل اپوزٹ ہی معنی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں باطنی الفاظ ہوتے ہیں. قرآن اور سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کے ذریعے جو تعلیمات امت تک پہنچائی ہے، اگر کوئی کنفلکٹ آئے گا تو ان کی زندگی کی روشنی میں دیکھنا آئے گا. یہ بزرگوں یا بابوں کی زندگی نہیں دیکھنی ہمیں، ان کے پیروں کی زندگی نہیں دیکھنی ہمیں، یا کسی علماء سو کی زندگی نہیں دیکھنی ہمیں. اب اگر کوئی کہے کہ صحابہ اکرام کا فہم نہیں دیکھنا ہمیں، بزرگوں کا، اپنے علماء کا دیکھنا ہے، اپنے پیروں کا دیکھنا ہے، اپنے صوفیاؤں کا دیکھنا ہے،
اپنے موثرین کا دیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل بیت کا اور صحابہ کو چھوڑ دینا ہے، نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی پاس فرسٹ ہینڈ نالج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل البیت، صحابہ اکرام، وہ فرسٹ ہینڈ نالج رکھتے تھے، وہ تو آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. تو ہم پھر آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا کہ غور و فکر کرو ہر چیز کے اوپر. قرآن کو جب آپ سمجھ کر نہیں پڑھو گے تو یہی ہوگا نا، کسی بھی جھوٹے بزرگ بابے علماء کی بات مان لو گے آپ، کیونکہ ان کی دکان بند ہو جائے گی نا اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے. آپ نے قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیا، پھر ان کے پاس کس نے جانا ہے کہ پیر جی میرے بچے نہیں ہو رہے، دعا کر لیں، مجھے تعبیذ دے دیں، مجھے پانی دے دیں. علماء صاحب یہ مسئلہ رکھ گیا ہے، مجھے بتا دیں ذرا. کیوں؟ کیا آپ کے پاس قرآن نہیں ہے؟ کیا آپ اس کے پاس اتنی اپنے اندر اتنا شعور نہیں رکھتے کہ اس کو سمجھ کے پڑھے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا، کیونکہ وہ جو پیر فقیر ہیں، وہ جو علماء سو ہیں، وہ جو بزرگ بابے ہیں، وہ آپ کو جھوٹی کہانیاں کرواتے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بڑا ہی ایک خوش مزاج جملہ بولا کرتے تھے کہ قرآن میں کوئی مفتی پروفیشن نہیں ہے، کوئی علماء پروفیشن نہیں ہے، سب کو دین سیکھنا ہے. آج ہم نے قرآن تو صرف مفتی اور علماء کے لیے کر دیا ہے کہ یہ ہے اصل اس کے ٹھیکیدار. کس نے کہا؟ قرآن میں تو ایسا کہیں نہیں ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے سب کو سیکھنا ہے. جس میں خود ایک ہندو ملک میں رہتی ہوں، یہاں پر ایسا بولتے ہیں یہ ہندو لوگ کہ جو صرف شرما ہوتے ہیں، جو پنڈت ہوتے ہیں، وہ علم سیکھ سکتے ہیں. جیسے ہمارے میں بھی کچھ ایکسٹریم ہے، ہم مسلمانوں میں بھی وہ کہتے ہیں کہ صرف سید سیکھیں گے. صرف سید سے پوچھو کہاں لکھا ہوا ہے؟ میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے غلاموں کو بھیجا کرتے تھے. خالد ابن ولید سالم سے سیکھا کرتے تھے. سالم کون تھے؟ ایک غلام تھے، نان سید تھے، وہ سید نہیں تھے. تو یہ لوگوں نے اپنے اندر ہی بنا لیا ہے کہ ہم تو سید ہیں، ہم تو بخشے بخشائیں. کہاں لکھا ہوا ہے یہ بات؟ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی بی بی فاطمہ، اور بی بی فاطمہ کون؟ جنتی عورتوں کی سردار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے، کوئی رتبہ رکھتا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ ہے. ہمارے ماں باپ قربان ان پر، ہم خود قربان ان کے اوپر. اللہ کے نبی ان سے کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، اگر تو بھی چوری کرے گی تو تیرے بھی ہاتھ کٹیں گے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہا ہے کہ اگر آپ بھی یہ میسج نہیں پہنچائیں گے یا اس میں چینجز کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شہرک کاٹ سکتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کو نہیں، وہ ہمیں سنا رہے ہیں. ایک ایک آیت، ایک ایک لائن اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے آپ میں دیکھو کہ کہیں میں تو یہ چیز نہیں کر رہی ہوں، کہ کہیں میں تو حق نہیں چھپا رہی ہوں. تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہ قرآن میں تو مفتی پروفیشن ہے ہی نہیں، علماء پروفیشن ہے ہی نہیں، سب کو دین سیکھنا ہے. یہ کوئی مفتی علماء اس کے ٹھیکیدار ہے، جاگیردار ہے اسلام کے؟ نہیں، ہم سب کو سیکھنا ہے. قرآن ہر مسلمان کو اتنا قابل ہونا ہے، ہر مسلمان کو، کہ وہ اپنی بہن، اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکے، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا سکے. جو ایموشنز، جو دعا اس بھائی باپ بیٹے کے دل سے نکلیں گے، اس نکاح میں، اس جنازے میں، کیا کسی دوسرے علماء کے دل سے نکلیں گے؟ تو سمجھ آ رہا ہے؟ جو لوگ اپنے پیر و علماء کے پاس جاتے ہیں، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خدا کوئی اور تھا، یا اہل بیت کا خدا کوئی اور تھا نعوذ باللہ، یا صحابہ اکرام کا نعوذ باللہ خدا کوئی اور تھا؟ نہیں.
تمہارے ان بزرگیں، ان بابوں کا کوئی اور خدا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تمہیں غلط باتیں سکھا رہے ہیں. اگر تمہیں دین کے خلاف کر رہے ہیں تو بے شک ان کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، اسٹینڈ لیں، ان کے خلاف ہو جائیں. یہ نہ سوچیں کہ یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ بہت بڑے بابے، یہ بہت بڑے پیر ہیں. اگر حق بات چھپا رہے ہیں، اگر غلط بات سکھا رہے ہیں، اگر غلط بات کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسے روکیں، ہاتھ سے روکیں. کیونکہ سورہ البقرہ میں ہی ہمیں پڑھا ہے کہ سٹارٹنگ میں ہی کافر، مومن اور منافق کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں. یہ سٹارٹنگ کی آیت میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو جو یہ علماء ہیں یا پیر ہیں یا بزرگ ہیں یا آپ کی جھوٹی کہانیاں جو کرواتے ہیں، آپ کو غلط دین بتاتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا؟ ویسے کسی کو منافق نہیں کہنا چاہیے، مگر اس طرح مسلم ہو کے غلط دین بتانے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سب بہت سمجھدار ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب مومن بھائی بہن کو نیک ہدایت دے، آمین. کہ سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، اور اسی میں ہدایت ہے، اسی میں روشنی ہے، اسی میں بابرکت ہے. اور ان کے دوسرے الفاظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے اہل البیت، میرے اہل البیت، میرے اہل البیت. آج ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے، ہم نے اہل البیت کو بھی چھوڑ دیا ہے. تو یہ سب کب ملے گا؟ جب خود قرآن سمجھ کر پڑھو گے. کہیں سب آمین. تو یہ اس بات کا فہم ہے کہ ہمیں اہل البیت کے فہم میں ہمیں قرآن اور سنت کو لے کر چلنا ہے. اور جو کوئی خوشی سے نیکی کماتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، وہ سمجھتا ہے ہماری بات کو، علم والا ہے. یعنی صفا مروہ کی صحیح کرنا سنت ابراہیم بھی ہے اور ثواب کا کام بھی ہے. اب میرے بہنوں اور بھائیوں، اب بڑی امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159. یہ آپ کربلا والا واقعہ سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے اوپر گرفت کی ہے. یہ لوگ اپنی کتابوں میں آئے ہوئے حق کو چھپاتے تھے، اور ظاہر ہے اس میں جو گرفت ہے وہ علماء پہ ہے کہ وہ اپنے پبلک تک وہ بات پہنچانے نہیں دیتے تھے. تحویل کے خاص کے اعتبار سے تو اسے مراد وہ پروفیسیز ہیں جو پیش گوئیاں ہیں اگلی الہامی کتابوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود تھی کہ پیغمبر آخری الزماں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ایون آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ پروفیسیز موجود ہیں. اس میں میں نے کچھ کا ذکر تعارف قرآن والی 6 کلاسز جو ہماری سٹارٹنگ میں ہوئی تھی، جو میرے سٹارٹنگ میں میرے ساتھ ہیں اس کلاس کے اندر، اس میں نے کر دیا تھا. آج میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. اصل میں اس یونیورسل ٹروتھ کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں کتنا غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں پر جو لوگ حق چھپاتے ہیں، جو لوگ سچ چھپاتے ہیں، چاہے وہ اسے کوئی بھی نام دے کہ وہ امت مرفی ہے، یہ وفات کیا جا رہا ہے. میرے بھائی بہن، جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگوں نے امت کی مفال وفات کی کتاب میں مسلم کی رفع الدین حدیث چھپائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہاں پہ آلریڈی بابا نے آ کے فقہ حنفی کو اسٹیبلش کر دیا ہے، اب ہم اگر بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بدلیں گے تو جب بنیادی رکان نماز ہی چیلنج ہو جائے گی تو وہ کہیں گے کہ ہمارے بزرگ ہمیں تو کیا کرا گئے. تو بہتر ہے اس کا ترجمہ نہ کرو، اور اگر ترجمہ کرنا بھی پڑے تو عوام الناس کے ہاتھ میں نہ لگنے دو. اور وہ اب دیکھ لیں، جب ترجمہ ہوا 1920 میں، تو اب یہ 2023 آلموسٹ 100 سال ہو گئے اور معاملہ تلپٹ ہو گیا ہے. یعنی فقہ حنفی اور ان کے علماء اور ان کے بزرگ اور ان کے کٹر فالوورز جو ہو گئے ہیں وہ بھی منہ چھپاتے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کی اپنی نسلیں جو ہیں وہ ریورٹ ہو رہی ہیں، مطلب وہ کسی فرقے میں نہیں آ رہی ہیں، صرف مسلمان بن رہی ہیں. مجھے بتائیں، جو آج لوگ اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں میں اتنے دن کی جماعت میں ہو کر آیا ہوں، میں دیوبندی سے ہوں، میں نے فلاں مزار کا دیا جلایا، میں بریلوی ہوں، میں رفع الدین سے نماز پڑھتا ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل البیت کو مانتا ہوں، میں شیعہ ہوں. تو وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ان میں فال نہیں کرتے تھے؟ وہ تو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے تھے. اور آج ہم مسلمان بٹ گئے ہیں فرقوں میں. کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہا ہے، کوئی بریلوی کہہ رہا ہے، کوئی اہل حدیث کہہ رہا ہے، کوئی شیعہ کہہ رہا ہے.
کوئی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو کافر کہہ رہا ہے، ایک بہن دوسری بہن کو کافر کہہ رہی ہے. کیا یہ سکھا رہا ہے ہمارا قرآن؟ ہم سب ایک ہیں. جب تک ہم ایک جھنڈے کے نیچے نہیں آئیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج جو ہم مسلمانوں کے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے حق ماننا چھوڑ دیا ہے. ہمارے گھر کے سامنے، ہمارے گھروں میں لوگ ناحق باتیں کر رہے ہوتے، ہم اس کو برداشت کرتے تھے. اگر آپ کو کوئی کتاب میں ریفرنس دے دے آتھینٹک اور پھر بھی ہم ماننے سے انکار کریں تو سوچ لیں آپ پھر آپ کہاں فال کر رہے ہیں، پھر آپ پر مصیبت ہے. پھر جو غم کی جو آیتیں ہیں نا، عذاب کی آیتیں، پریشانیوں کی آیتیں، آپ پڑھیں انہیں. ضرورت ہے آپ کو اس دوائی کی، وہ کڑوی دوائی ہے اور کڑوی دوائی سے شفا ملتی ہے. تو پلیز سب ایک مٹھی میں بنے، ایک مسلمان ہو جائیں. مت کہیں اپنے آپ کو کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں یا میں شیعہ ہوں. سب کہیں اپنے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں. فخر کریں اس بات پر. اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام مسلم رکھا ہے اس قرآن میں بھی، اور اس قرآن سے نازل ہونے سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے مسلم. تو ہم میں سے تو سارے لوگ، ہم سے تو لوگ رابطہ کرتے ہیں خاندانی طور پہ. جو لوگ یعنی علماء دیوبند یا بریلوی علماء کے جو اولادوں میں سے ہیں، ان خاندانوں سے تعلق رکھنے والے، وہ ریورڈ ہو رہے ہیں. ریورڈ ہو رہے ہیں مطلب مسلمان ہو رہے ہیں، اپنا فک چھوڑ رہے ہیں. تو پوری نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے آپ کے ساتھ جو کام ڈالا تھا نا، وہ اپنی زوم میں بالکل ٹھیک ڈالا تھا. اپنے زوم میں، ہاں، قرآن کی روح سے وہ لعنت کے مستحق ہوئے ہیں اس سچ کو چھپا کے. اس کے ثبوت میں یہ آیت ہے، آیت نمبر 159. جی اسد اللہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب آپ پڑھ لیجیے بیٹا آیت نمبر 159. میم آواز آ رہی ہے؟ جی بیٹا آ رہی ہے، آپ پڑھیے. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينات للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله عنون ويلعنهم اللاعنون. میں پڑھ دوں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. سبحان اللہ، اللہ مبارک. ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں. اور تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. تفسیر آیت نمبر 159. بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان روشن دلیلوں میں سے جو ہمیں نازل کی ہیں اور ہدایت کی باتیں بعد اس کے کی ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتابوں میں. یعنی یہاں پہ ظاہر کتاب سے مراد وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور، وہ ساری کتابیں. لیکن ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یونیورسل ٹروتھ کے طور پر یہ چیز بتائی ہے. قرآن کی آیت جسے فٹ اسے گفٹ. ایسے لوگ جو حق کو چھپا لیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت. جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حق چھپاتے ہیں، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے.
ویسے تو بخاری مسلم سے رفع دین ثابت کرتے ہیں، لیکن جب 2812 کی باری آتی ہے عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی تو منہ چھپا لیتے ہیں. تو کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو حق چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت. سب سے بڑی بات تو اللہ کی لعنت. جس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے اس کا کوئی ہو سکتا ہے؟ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ من کل ذنب. آیت نمبر 160. جی آپ پڑھ لیجیے. جی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی پڑھو. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. سبحان اللہ اللہم بارک. ہاں وہ لوگ ترجمہ ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوں باتوں کو کھول کھول کر بیاں کر دیا ہو تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے کا خوگار ہوں بڑا رحمت والا. تفسیر ہاں ان میں سے جو توبہ کی روش اختیار کرتے لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے اور صرف توبہ اور اصلاح سے کام نہیں چلے گا کہ میں نے جو حق چھپایا ہوا تھا میں نے توبہ کرتا ہوں. نہیں بتانا بھی ہوگا کیا چھپایا تھا اور بیان بھی کر دے جو آپ نے چھپایا تھا کہ اس سے پہلے میری یہ غلطی تھی، میں یہ بولا کرتا تھا، اب میری اصلاح ہو چکی ہے، میں رجوع لا رہا ہوں اس پر. صرف معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو حق بتانا پڑے گا. یعنی بخاری مسلم میں جو رفع الدین کی حدیث بھی بتانی پڑے گی. رفع الدین کرنے والے جو ہے نا وہ آل امیہ کے جو بدماشیوں کا جو ہے کارنامہ وہ بیان کرنا پڑے گا، تب ان کی توبہ قبول ہونی ہے. ادروائز وہ بھی لعنتی کی ٹھہرائے جائیں گے. جتنا بڑا جرم یہ ہے نا کہ کوئی شخص رفع الدین کی حدیث چھپائے، اتنا ہی بڑا جرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پروفیسیز کو چھپانا بھی ہے. دیکھیں مشرکین عرب نے اگلی کتابوں میں جو پروفیسیز نازل ہوئی تھی ان کو چھپایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لعنت بھیجی ہے. ابھی پڑھا ہے نا ہم نے آیت نمبر 159 پہ. اور ہم پر تو لعنت آ چکی ہے، اس سے بڑی لعنت تو کیا ہوگی. سیدہ فاطمہ سے کتنی حدیثیں ہمارے پاس، مولا حسن مولا حسین کتنی حدیثیں ہمارے پاس چنندہ. اور سوچیں انہوں نے اپنی لائف گزاری ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان سے کتنی حدیثیں مل سکتی تھی ہمیں. راتیں گزاری ان کے ساتھ، ایک رضائی میں سوئے. کیا انہوں نے گفتگو نہیں کی ہوگی؟ کیا انہوں نے باتیں نہیں کی ہوں گی؟ کیا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت نہیں دی ہوگی؟ ان کی کس طریقے سے ان کی پرورش کی ہوگی؟ کیسے ٹیچر ہیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا حسن مولا حسین کے ان کے نانا، پھر ان کے ابا، پھر ان کی والدہ، پھر ان کے چچا، وہ کیسے خاندان سے ہیں؟ ہمارے پاس حدیث ہی نہیں ہے. یہ لعنت نہیں ہے جو حق چھپایا گیا ہے؟ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اس کی پروفیسیز کو چھپایا، وہ اس سے بڑا لعنتی ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا رہا ہے، وہ اللہ کو چھپا رہا ہے، رسول کو چھپا رہا ہے. اور پھر اس سے بڑی بات رسول اللہ کا ماننے والا ہو اور وہ پروفیسی چھپائے گا تو لعنتی. آپ کو پتا ہے نا دلال النبوہ ایک ٹاپک ہے، صحیح بخاری میں بھی ایک چیپٹر ہے علامات النبوہ، نبوت کی علامتیں. مشکات کی 3 جلد میں بھی اس معاملے میں ایک چیپٹر ہے. یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے دلال النبوہ اور علامات النبوہ، یہ 2 ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ
خبریں جن کی بنیاد پہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں, یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, کہ آپ نے اپنی زندگی میں مستقبل میں ہونے والے واقعات بتائے اور وہ اس طریقے سے پورے ہو گئے. کچھ پروفیسیز تو قرآن میں بھی آئی ہیں, جس طرح سورہ الروم میں آئے گا. سورہ الروم کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ وہ پرشین امپائر نے شکست دی ایک بیٹل فیلڈ میں رومن امپائر کو. یہ قرآن میں سورہ روم میں آ رہا ہے, اور اس پہ مشرکین عرب بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا وہ بھی آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں, عیسائی رومن امپائر ان کو شکست ہوئی ہے. تو اینالوجی انہوں نے یہ بنائی ہے. اور پرشین جو ہے, کیونکہ وہ آسمانی مذہب کو نہیں مانتے تھے, آتش پرست تھے وہ لوگ, تو یہاں پہ بھی ہم بت پرست ہیں. ہم بھی مسلمانوں کو جو آسمانی مذہب کو ماننے والے ہیں ان کو شکست دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان قریب بدعاسن, مین عربی میں بدعاسن کہتے ہیں 9 سال کے اندر اندر, حد 9 سال رومن امپائر دوبارہ پرشین امپائر پر قادر آ جائے گی, اور اس وقت مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے. تو بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر نے شرط لگائی تھی کہ وصال کے اوپر 3 سال کے اندر یہ چیز ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سال نہیں, بداسین جو ہے وہ 9 سال تک, 9 سال کے لیے آتا ہے, تو تم 9 سال کے اوپر لگاؤ. اس وقت شاید یہ لگانا جائز تھا, وہ جیت بھی گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واقعی پھر فتح بھی ہو گئے. تو یہ تو خیر اس وقت تو یہ لوگ دیکھتے تھے کہ یار, وہ دیکھتے تھے کہ رومن اور پرشین کے آپس میں ٹسلز ہو رہی ہیں, ایک دوسرے پر غالب آتے تھے, دوسرا اس پہ غالب آتا تھا, وہ اس پہ غالب آتا تھا. ظاہر ہے تماشیاں کے طور پر دیکھ رہے تھے مسلمانوں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ عنقریب یہ رومن اور پرشین یہ ہمارے پاؤں کے نیچے ہوں گے, دونوں کے دونوں. اس کا آپ نے برا نہیں ماننا ہے. ایک وقت تھا تب ہم دیوبندی اور بریلویوں کے منظیرے پڑھا کرتے تھے, سنا کرتے تھے, کہیں دیوبندی غالب ہو رہا ہے, کہیں بریلوی غالب ہو رہا ہے, کہیں شیعہ غالب ہو رہے ہیں, کہیں اہل حدیث غالب ہو رہے ہیں. تو وہ سب تو پیچھے رہ گئے ہیں. یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سارے کے سارے ہماری اس دعوت حق کے آگے ڈھیر ہوں گے. یہ کب ہوا؟ جب ہم نے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی قرآن اور سنت کو سمجھ کر پڑھنے کی, ورنہ ابھی تک ہم بھی وہی بلائنڈ فالوورز بن کر ان کو فالو کر رہے ہوتے. آپ دیکھ لیں اس طرح ڈھیر ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے. میں خود ایک بریلوی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. میں سر سید کے روزے رکھا کرتی تھی, دیے جلایا کرتی تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی, اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھا آج. اور میں تو چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور ہدایت دے. میں ابھی کوئی اتنی پرفیکٹ نہیں ہوں, میں کوشش کر رہی ہوں, میں لرننگ فیز پر ہوں اپنے. اور آج جب میں کسی بریلوی کو دیکھتی ہوں, انہیں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کیا کیا بول رہے ہیں, یہ کیسی کیسی جھوٹی جھوٹی کہانیاں کروا رہے ہیں, کیونکہ میں اس سیڑھی سے گزر چکی ہوں. قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف بات کرتے ہیں. تو میں تو جب یہ چیزیں دیکھتی ہوں, سمجھتی ہوں, تو مجھے بالکل نظر آتا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے میری امت کے ساتھ. کبھی تو بہت غصہ آتا ہے. ایک بات بتائیں آپ کو, سب سے بڑا گستاخ رسول بریلوی خود ہے. سب سے بڑے گستاخ اہل البیت خود شیعہ ہیں, میجورٹی آف شیعہ. تو ان کے اوپر کبھی بہت غصہ آتا ہے کہ کیوں انہوں نے قرآن اور حدیث کو پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے, کیوں یہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے, کہ کیسے یہ لوگوں کو جھوٹی کہانیاں کروا رہے ہیں, اور لوگ انہیں بڑی حسرت کی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنی سچی سچی باتیں کہہ رہے ہیں, جبکہ وہ سب کچھ جھوٹ بول رہے ہیں. باقاعدہ ان کے پاس جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تعویذ دے دیں, ہماری اولادیں نہیں ہو رہی ہیں, ہمارے گھر میں رشتے نہیں آ رہے ہیں. میرا بھائی خود ساحل ادیم کا پیج چلاتا ہے, اس کے پاس ایک میسج آیا ہے کہ ساحل ادیم صاحب کو بولیے کہ میرے لیے تعویذ بنائیں. آپ دیکھیں کس طریقے سے گمراہی پھیل رہی ہے.
یرموک اور قادسی کی ہوئی ہے نا یا نہیں؟ تو یہ پروفیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک ہیں جو پوری ہوئی ہیں. پھر قرآن میں بار بار جو چیز آئی ہے جس کا ترجمہ ہے، یہ جب پروفیسیز دی جا رہی تھی کہ غلبہ حاصل ہو، تو غلبہ تو مشرکین عرب پہ تو ان کی مبارک زندگی میں ہوا ہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد غلبہ رومن اور پرشین کے اوپر بھی ہوا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز پوری ہوئی ہے الحمدللہ. اگر آپ کی زندگی میں ہوتی تو آپ نے زندگی میں تو بڑی بڑی جنگجو آئے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ نے، اور انہوں نے بڑی بڑی حکومت اسٹیبلش کی ہیں. سکندر اعظم آیا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے آ چکا تھا. پھر چنگیز خان بھی آیا ہے، سلطنت عباسیہ الٹ دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگجو نہیں تھے بلکہ وہ ایک پیغمبر تھے. اور وہ فرق کہاں سے ہم نے ظاہر ہوتا ہے؟ نمبر 1 وہ چیز کیا ہے؟ دلائل النبوہ، علامت النبوہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پیش گویا کر کے گئے ہیں جو منو من سیم ٹو سیم اسی طریقے سے پوری ہوئی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عنقریب کیسر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، قیامت تک کوئی کیسر روم پھر نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے رومن امپائر ختم ہو جائے گی. یہ بہت بڑی پروفیسیز ہے، پیش گوئیاں ہیں. عنقریب کسرا ختم ہوگا، ایران کی قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. ایران کا پتہ ہے نا آپ کو، دیکھ لیں آپ 1500 سال ہو گئے ہیں، کوئی دوبارہ امپائر تو اب امپائر تو بن بھی نہیں سکتی، کوئی چانس ہی نہیں ہے. اب تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا ہے، اب تو ملک بن چکے ہیں، کنٹریز بن چکی ہیں. اب تو نیا کنسپٹ ملکوں کا کنسپٹ آ گیا ہے، کنٹریز کا کنسپٹ آ گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں فرما رہے تھے اس وقت تک تو غیب کی چیزیں تھیں. آج تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ظاہر ہو چکی ہیں نا یہ چیزیں. یہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. اسی ٹاپک کو محدثین کہتے ہیں دلائل النبوہ اور دلائل النبوہ یا علامت النبوہ. امام بیت حقی نے آلموسٹ 3500 احادیث اسی ٹاپک پہ جمع کی ہیں. اس کا نام ہے، انہوں نے رکھا ہے دلائل النبوہ. تو دلائل النبوہ جو کتاب ہے وہ 3500 احادیث ہے. اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی پیش گوئیاں کی، اور وہ اس وقت تک 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی تھی. اور اس میں کئی ایسی پیش گوئیاں ہیں جو اس کتاب کے بعد پوری ہوئی ہیں. آج ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. اگزامپل کے طور پہ، مثال کے طور پر، تتاریوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے جس میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عنقریب مسلمان تم ایسے لوگوں سے قتال کریں گے جو چپٹے چہرے والے ہوں گے، موٹی ناک والے ہوں گے، ڈھال کے مانند وہ سارے چائنیز جو ہوتے ہیں. یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے تو موجود تھی. تو یہ پروفیسیز تو آ کے 8ویں صدی میں آ کے پوری ہوئی ہے. تو اس وقت تو مسلمان یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ ہوگا، سارا معاملہ ہوا ہے. تو یہ دلائل النبوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. کیونکہ کسی کو کوئی جنگجو نے یہ پیش گوئیاں نہیں دی ہیں کہ میرے بعد یہ ہوگا. یہ آپ کو دوسرے جنگجو سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے. نمبر 2، جتنے بھی جنگجو آئے ہیں انہوں نے کوئی سسٹم نہیں دیا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فالوورز کو وہ انہوں نے حکومتیں بنائی ہیں اور قبضہ کیا ہے. آپ نے ان کو اسٹیبلش کیا ہے. ہمیں سسٹم دیا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ سسٹم کی برکت ہے کہ سارے انقلاب وقت کے ساتھ ختم ہو گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب آج بھی گلی گلی میں موجود ہے الحمدللہ. دنیا میں 1.5 ارب لوگ ہیں جو اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں. دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. کوئی چنگیز خان کا ماننے والا، کوئی سکندر اعظم کا ماننے والا ہے تو دکھائیں ذرا دنیا میں کوئی ہے؟ نہیں ہے. یا وہ انقلاب ہے جو انقلاب، حالانکہ اس انقلاب کے بعد بھی خانے جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں میں، لیکن اس چیز پر سب کا اجماع ہے. اللہ تعالیٰ، قرآن، آخرت، رسول، وہ سارے سب کچھ چلتا رہا ہے. تو یہ آپ کو ممتاز کرتا ہے، الگ کرتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہے، یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. جو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تلوار نہیں تھی، وہ تلوار ظاہر ہے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر تلوار کے ان کے اوپر مسلط کی.
اسلام نے جو اس دور جالب کے کو جو تخلیق کیا ہے، وحید الدین صاحب جو انڈیا کے بہت اچھے اسکالر ہیں، وحید الدین، ان کی ایک کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق. اس کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑنے کے لیے ایک دفعہ تو سرجری کرنی پڑی تھی. تو وہ سرجری کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ نشتر تو چلانا پڑے گا نا. تو یہ دلائل النبوہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ چیزیں بتائی. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو بنیاد پہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونا کلیم کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل آپ کی پروفیسیز ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو، چاہے وہ سنت کے اندر موجود ہو. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جن بنیادوں پہ ثابت ہوتی ہے ان حدیثوں کو بیان کرنا ہی جرم ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بتائیں سب. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا گستاخ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن ہے، آپ کی نبوت کا دشمن ہے. پلس وہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار ہے. نعوذ باللہ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو غیب کی خبریں بتائی ہیں کہ یہ ہوگا اور اس کی بنیاد پہ اپنے نبی کو نبی کلیم کیا ہے، وہ شخص آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس کا تو ایمان ہی اسٹیک پر لگ گیا ہے. تو یہی تو ہمارا جھگڑا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. اس حدیث کو کم سے کم 8 تاروک امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں لکھی ہیں اور کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، اور یہ چیز پوری ہوئی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں انہیں وحی کی اطاعت تھی اور وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اور آپ کو کیا کہانیاں کرائی جاتی ہیں؟ یہ حدیث آپ سے چھپا لی جاتی ہے تاکہ آل امیہ پہ پردہ پڑا رہے، مولا علیہ السلام کی باتیں چھپی رہے ہم تک. اور اس کے سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے، جامع ترمذی میں ہے، سنن ابن داؤد میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، اور مشکات میں بھی کتاب العلم والے چیپٹر میں ہے کہ جس شخص نے کوئی علم کی بات پوچھی اور اسے وہ معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپائی، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں ڈال دی جائے گی. ذرا سوچیں اس بات پر. کسی شخص سے کوئی بات پوچھی جا رہی ہے علم کی بات اور اسے وہ علم کی بات پتا ہے پر وہ اس کو چھپا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. اب میں آپ پر چھوڑ رہی ہوں ایک اسٹڈی. امام جعفر موجود تھے، امام جعفر صادق اہل البیت، ان سے حدیث نہیں لی گئی. اور آپ پتہ کریں گے کس نے نہیں لی. یہ وہ شخص ہیں جس نے حق بات چھپائی تھی. کون؟ اور آپ سارے محدثین کی تفسیر اٹھا لیں، تفسیر ابن کثیر اٹھا لیں، تفہیم القرآن اٹھا لیں، یہ سب یہ آیت ہے نا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159. تو یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں ترمذی کی، حق چھپانے والے کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی. اور ان میں کئی ایک خود بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں پتا ہونے کے بعد بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بات یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ کرے گا اس کے ساتھ یہ حرکت ہو جائے گی. ہلو، ہماری آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب جی اب آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں آگ کی رسی ڈالیں گے، آگ کی لگام ڈالیں گے. اور ان میں سے کئی خود بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے اور پھر بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بتا رہے ہوتے ہیں، کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ کہ جو کرے گا اس کے ساتھ یہ حرکت ہو جائے گی، قیامت والے دن اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ جائے گا. تو اسی چیز سے بچنے کے لیے
ختم. تو اسی چیز سے بچنے کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں اسی بنیاد کے اوپر کہ ہم لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کر لیں گے اور پھر بیان کر دیں گے چھپائی ہوئی بات کو، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کی توبہ قبول فرما لے گا. اور میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں توبہ قبول فرما دوں گا تمہاری، اور رحم فرمانے والا ہوں، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں، اور رحیم ہوں، توبہ قبول کرنے والا ہوں. تو یہ جو باتیں بیان کریں گے نا، اب کیونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی تھی اور کربلا ایک بانڈ آف کنٹریکشن بن چکا تھا، تو لوگوں نے بڑے وسیطن وفات میں کبھی اس کو متشابرات کا نام دے کے چھپا لیا، حالانکہ متشابرات صحابہ تھے تو دلائل النبوہ میں کیوں تھے؟ وہاں سے بھی ان کو نکال دیا جاتا اور نہ بتایا جاتا لوگوں کو. تو یہ ایک آڑ لی گئی ہے کس کی؟ تو یہ مولا علیہ السلام کے مخالفین کو لے کر چلے آتے ہیں. جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کا معاملہ آتا ہے تو ان کو مستبشرات بھول جاتے ہیں، وہاں پہ کہتے ہیں باغی فطرہ پروار لوگ، حالانکہ دوسری طرف وہاں پہ بھی صحابی تھے. ہم اس معاملے میں بھی حضرت عثمان کے ساتھ ہیں، جس طرح ہم مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں ہیں اور جنگ نہروان میں کے اوپر ہیں. تو یہ بڑی دو نمبری ہے جو آپ کو ایک معاملے میں تو مستبشرات کا نام لے کر اسے ٹال دے اور دوسری جگہ آپ کو اسے یوز کرنا شروع کر دے. ایک جگہ تو آپ وہ حدیث کوٹ کر لیں، ابو داؤد ترمذی سنے اپنے ماجہ کی، تم پر میری سنت اور میرے خلیفہ راشدین کی امت لازم ہے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا. تو ہم بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ حدیث آپ حضرت عثمان تک تو لے کر آتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے باری آتی ہے تو کہاں بھول جاتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ تو کیا حضرت علی علیہ السلام خلیفہ راشد نہیں ہے؟ تو ایک کہاوت ہے نا، میٹھا میٹھا کھا لو کڑوا کڑوا تھوک دو، وہ ہو رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس دعوت حق سے قرآن کی توحید بھی بیان ہوئی ہے اور اہل البیت کا دفاع بھی ہوا ہے. باقی جو لوگ ہیں نا، جو غدیر خم کی حدیث میں اہل بیت کا نام آتے ہی انہیں مصیبت پڑ جاتی ہے، اور بعض لوگوں کو صرف اہل بیت کے نام لے کے چل رہے ہوتے ہیں، قرآن کی توحید کے نام پر سنتے ہی ان کی پیشانی میں بل پڑ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب کو کچھ حصوں کے مانتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے. ہم سورہ البقرہ کی سٹارٹنگ میں پڑھ چکے ہیں کہ جو قرآن کو تھوڑا سا لوگوں کو بتاتے ہیں اور باقی چھپا لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ آج ہم ان الفاظ میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ منافق ہے، پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں بتا دی ہیں. آج دین کے ٹھیکیدار بنے پھرے ہوتے ہیں اور لوگوں سے حق بات چھپاتے ہیں، لوگوں کو اہل البیت کے بارے میں نہیں بتاتے، لوگوں کو باغ فدق کے بارے میں نہیں بتاتے، لوگوں کو کربلا کا واقعہ نہیں سناتے. کیوں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کی دکانیں بند ہو جائیں گی؟ آپ کے پاس کوئی پوچھنے نہیں آئے گا؟ تو اس بات کا ڈر نہ رکھیں، اللہ سے ڈریں. اس سب کا علاج اس قرآن میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا جزا دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بڑا عذاب کی طرف انہیں جھکا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو جھونک دے گا عذاب کی طرف. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. چلے اب ہم دعا کر لیتے ہیں. معذرت چاہوں گی، کلاس کافی لمبی ہو گئی ہے اس بار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، آمین. اگر جس بات میں غلطی سے کوئی بات میرے منہ سے غلط نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے، میرے دل سے اسے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی طاقت، ہمت، قوت اور سمجھ دے کہ ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سمجھ کر دوسرے بہن بھائیوں تک، مومن بھائی بہن تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارا نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، اعمال سب کچھ قبول فرمائے، آمین ثم آمین. جی ماں، ہاں بولیے. جی آپ آڈیو میں پوچھ لیجئے.
انمیوٹ کر لیجیے ماہا. میر علی آپ کر دیجیے انہیں انمیوٹ. اچھا آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ زمزم کس لینگویج میں بولا جاتا ہے؟ خیر مجھے اس بارے میں نہیں پتا، اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو بتا دیں، میں انشاءاللہ اس کو ریسرچ کر کے آپ کو بتا دوں گی. ڈاکٹر ہاشم صاحب آپ کو پتا ہے تو آپ پلیز بتا دیں. جی ورثہ آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی میں نے پوچھنا ہے کہ اس کلاس کا ریگولر اسٹوڈنٹ بننا ہو تو کیسے بنے، اور یہ کتنی دن کلاس ہوتی ہے؟ جی ہم صرف وینسڈے کو کلاس لیتے ہیں، ویک میں ایک بار ہی ہوتی ہے. آپ کو لنک سینڈ کر دیا جائے گا. ابھی آپ نے کہاں سے جوائن کیا ہے؟ واٹس ایپ گروپ سے؟ تو آپ کو وہیں سے لنک مل جائے گا. انسٹاگرام سے؟ جی جی آپ کو وہیں سے لنک مل جائے گا. جی میں آپ ٹھیک کو ہے. ان باکس میں میرے لیے آپ کو لنک سینڈ کر دیں گے، تو آپ وہاں سے واٹس ایپ گروپ پر جوائن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کسی کا کوئی اور سوال ہے؟ جی آپ ابھی دیکھ لیجیے چیٹ میں ایک لنک سینڈ ہوا ہے، آپ اسی سے ایڈ ہو جائیں ورثہ. جزاک اللہ خیر اسد اللہ اور ان کی والدہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی سے قرآن کا جو آیتیں پڑھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. نعم البدل ہوئے، آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدق اللہ خیر کثیر. وعلیکم السلام.